اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے. اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے. سہیل برائی صاحب نے کالم لکھ دیا 2 دن قبل, افواہ ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہو. یوں کہہ لیجیے کہ معیشت کی بربادی کے اندر بھی ان میں بھی انہی کا کردار ہے, چونکہ حکومتیں تو یہی کرتے رہے ہیں کہ آمریت کا بھی دور رہا ہے اور براہ راست ان لوگوں نے بھی رول کیا ہے. آپ جمہوریت کو مقدم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں بھائی؟ اگر آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کو بنانا ہی ہے, جس طرح سے کیسز سے بھی ان کو خلاصی مل رہی ہے, سائرہ بانو صاحبہ ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات, عوام کو ریلیف دے دیں اربوں روپے کا اور لا کے بٹھا دیں جس کو بھی آپ نے بٹھانا ہے. 76 سالوں میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہے آپ سے سوال کرنے کی, ابھی بھی نہیں کریں گے بھائی. اور اگر تو واقعی شفاف الیکشن ہونے ہیں تو اس کے لیے گراؤنڈ شفاف ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ رہا ہے, اور ان کے وہ 90s کے اندر جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر پھینک کے پیلی ٹیکسی اور پتہ نہیں کس کس طرح کی الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے, وہ ووٹ حاصل کرنے کی گھٹیا کوشش کی, اور اس وقت وہ عمران خان کے ساتھ وہی صورتحال پیدا کریں. 76 سال ہو گئے ہیں, آپ لوگ استعمال ہونا بند ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عظیم بٹ, اور اس وقت ملک کے اندر دوبارہ انتخابات کا جو ہے وہ شور ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی, ان کی شفافیت کے اوپر کیا اس بار سوال نہیں اٹھے گا؟ چونکہ ابھی سے ایک پری پلان طور پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کی تاخیر کے اندر بھی, اور اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے. وہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے یہ ایک سوال ہے, اور اس کے اوپر تو متعلقہ اداروں کو بات کرنی چاہیے. لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے, چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہت بڑے صحافی, وہ صحافی جو کہ اگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ انتخابات کے اندر بڑے کریڈیبل سمجھے جاتے ہیں, اور انتخابات کے ساتھ ساتھ انتخابات کروانے والوں کے ساتھ ان کے رابطے بھی جو ہیں وہ دہائیوں پر محیط ہیں, ان لوگوں کی جانب سے اس طرح کے آرٹیکلز اور اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ زیر گردش آ رہی ہیں, اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے تھرو. مثال کے طور پر سہیل برائی صاحب نے کالم لکھ دیا 2 دن قبل جنگ کے اندر, کہ افواہ ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں گے, اور اس کی لوجک انہوں نے یہ دی کہ شاید معیشت کی بہتری کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا جائے گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ معیشت کی بہتری کیا آئین سے زیادہ مقدم ہے, اور کیا معیشت کی بہتری جو ہے وہ آئینی رولز کے ساتھ چلتے ہوئے, جمہوری رولز کے ساتھ چلتے ہوئے ملک کے اندر جو سو کالڈ آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے, وہ جمہوری اقدار کو ساتھ رکھتے ہوئے پوری نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا نگران سیٹ اپ جو اس وقت موجود ہے, جو کہ آپ کے نزدیک معیشت کو بہت اچھا سنبھال رہا ہے اور معیشت مستحکم ہو رہی ہے, تو کیا ہمارے الیکٹڈ جو ایوان کے اندر نمائندگان ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ معیشت کی بہتری کے لیے کام کر سکیں؟ کیونکہ اس وقت جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کی تو دہائیوں پر محیط سیاسی سٹرگل ہے, اور خاص طور پر جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, وہ تو پچھلے 35-40 سال سے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ رول کر رہی ہیں. اور یوں کہہ لیجیے کہ معیشت کی بربادی کے اندر بھی اگر جس نہج پر ہم موجود ہیں تو ان میں بھی انہی کا کردار ہے, چونکہ حکومتیں تو یہی کرتے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اس کے ساتھ ساتھ میں سیاستدانوں کو اس طریقے سے بلیم نہیں کروں گا کہ تمام غلطیاں انہی کی ہیں, کیونکہ آمریت کا بھی دور رہا ہے اور براہ راست ان لوگوں نے بھی رول کیا ہے, وہ بھی ایفیکٹ کرتا ہوگا. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ جیسے کریڈیبل جرنلسٹ, جو سہیل برائی صاحب جیسے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, اگر وہ اس طرح کی افواہیں پھیلا کے عوام کی ڈیبیٹ کا مدعا اور موضوع یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے, تو کیا آپ کی آئینی سٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ بطور صحافی آئین پاکستان کو مقدم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ آپ جمہوریت کو مقدم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو کھل کے سامنے آنا چاہیے, اور آپ یہ کہیں کہ ٹیکنوکریٹ سسٹم آ جائے, یا اس طرح کی کوئی بھی جو ہم پر مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں وہ لے کے آئیے اور بٹھا دیجئے. ہم نے آپ سے 76 سالوں میں بھی سوال نہیں کیا حضور, نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم آپ سے سوال کر سکیں یا آپ کے کسی بھی فیصلے کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا سکیں یا اس کی مخالفت کر سکیں. تو حضور ابھی بھی آپ نے عوام کا اربوں روپیہ کیوں لگانا ہے ان انتخابات کے اندر جہاں پر 2 چیزیں چہمگوئیاں جو ہیں وہ جاری ہیں؟ ایک تو انتخابات نہیں ہو رہے جس کی پیچھے کی میں نے آپ کو ریزن بتائی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پرسیپشن بنا دی گئی ہے 80-90% کے چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف صاحب بن رہے ہیں. بھائی اگر آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کو بنانا ہی ہے, اور اگر آپ کے نزدیک وہ بن چکا ہوا ہے, اور جس طرح سے کیسز سے بھی ان کو خلاصی مل رہی ہے, ان کو کیسز سے بھی جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے, جس کے اوپر وہ جو سائرہ بانو صاحبہ ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ ان کا مزاج اس طرح کا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف اور معافی اس طرح سے مل رہی ہے جس طرح کسی مردے کی میت سے پہلے جو ہے وہ نماز جنازہ سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. تو اس طریقے سے اگر ساری چیزیں ہونی ہیں اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے
میں تو اگر کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں پرسیپشن دے رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم ہے, چونکہ میں تو ایک آئین, میری سٹینڈنگ بہت کم ہوگی, لیکن میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ آئینی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے تھے, جو کہ نہیں ہوئے. اور اب تاخیر سے بھی اگر ایک تاریخ آئی ہے تو اس کے اوپر بھی اگر چیمک گوئیاں یہ کی جا رہی ہیں کہ نہیں ہونا ہے, اور اگر ہونا ہے تو نواز شریف نے آنا ہے, تو بھائی اربوں روپیہ ضائع کرنا, بیلٹ پیپر چھاپنا, آپ نے الیکشن کمیشن کو جو فنڈ جاری کیے ہیں, آپ نے انتخابات کے لیے جو اسکیجول کیا, وہ سارا ختم کریں. وہ اربوں روپیہ آپ عوام کے اوپر لگا دیں, عوام کو ریلیف دے دیں اربوں روپے کا, اور لا کے بٹھا دیں جس کو بھی آپ نے بٹھانا ہے. ہماری کیا اوقات, ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ لوگوں سے سوال کریں؟ 76 سالوں میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہے آپ سے سوال کرنے کی, ابھی بھی نہیں کریں گے بھائی. آپ وہ اربوں روپے عوام پہ لگائیں اور جس کو مرضی لا کے بٹھائیں, اگر آپ نے پہلے سے ہی پری پلاننگ طریقے سے کرنا ہے. اگر ٹھیک ہے, اور اگر تو واقعی شفاف الیکشن ہونے ہیں تو اس کے لیے گراؤنڈ شفاف ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انفارچونیٹلی مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ رہا ہے اور ان کے اوپر یہ سیاہ دبا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے اتارنا اور کتنا سبق سیکھا ہے اس سے, کہ وہ 90s کے اندر جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر پھینک کے پیلی ٹیکسی اور پتہ نہیں کس طرح کی الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. اس وقت بھی ان لوگوں نے خواتین کی بےہودگی اور خواتین کو ڈیگریڈ کر کے جو ہے وہ ووٹ حاصل کرنے کی گھٹیا کوشش کی اور کردار کشی کی. اس وقت وہ عمران خان کے ساتھ وہی صورتحال پیدا کریں. میں عمران خان کا کوئی معترف نہیں ہوں, عمران خان نے اپنی دور حکومت میں کوئی بہت اچھے کام نہیں کیے ہیں جس کو میں سراہوں, بہت غلطیاں کی ہوں گی, لیکن سوال یہ ہے کہ کل جن کا نشانہ نواز شریف تھا 2018 میں, آج ان کا نشانہ اگر خان ہے, تو بھائی ہمیں تو سیاستدانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور سیاستدانوں کو بھی, خان صاحب کو بھی عقل کو جو ہے وہ پاؤں مارنا چاہیے, ہاتھ مارنا چاہیے, اور میاں صاحب کو بھی کہ بھائی اب بس کریں, 76 سال ہو گئے ہیں, آپ لوگ استعمال ہونا بند ہوں, اور آپس میں بیٹھ کے ایک استحکام جمہوریت کا معاہدہ کریں جس کے اندر آپ یہ بات طے کریں گے, یار آپس میں ہم کھل کے مخالفت کریں گے, مگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کسی غیر جمہوری طاقت کے ہاتھ استعمال جو ہے وہ نہیں ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے, کبھی آپ خاور مانیکا کو اتار دیتے ہیں, کبھی آپ ہاجرہ کو اتار دیتے ہیں, کبھی ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اور لاہور کی خاتون جو ہے بڑی بااثر خاتون, اس کو خان کے خلاف جو ہے وہ اتارا جائے گا اور وہ اپنے ذاتی مراسم بتائے گی. تو خدا کا خوف کریں اس طرح کی چیزوں سے. ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے بھائی, لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ ذاتی زندگی میں کوئی کتنا بڑا سیکس پلیئر ہے یا کوئی کتنا بڑا پلے بوائے رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. خدا رہا ان چیزوں سے باہر نکلیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی ایک اچھی جماعت ہے, کریڈیبل جماعت ہے, انہوں نے کبھی بھی ذاتی زندگی کے اوپر سیاست نہیں کی ہے. ان کی سیاسی سٹرگل یا ان کی حکومتیں بری رہی ہیں یا اچھی رہی ہیں وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, مگر لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے. اور اگر اس طریقے سے آپ نے کسی کو لا کے ہمارے پہ مسلط کرنا ہے تو خدا رہا ہمارے اربوں روپے ضائع مت کریں, ہمارے اربوں روپے ڈائریکٹ ہمارے اوپر لگائیں. آپ معیشت کی بہتری کے لیے جو ہے وہ خزانے کے اندر رکھیں اور ہمیں ریلیف دے دیں. ہمیں یہ اس طرح کی گول گمبھیری والی چکر میں پھنسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو یہ ہم آج تو تشویش کا ہی اظہار کریں گے اس ولاگ میں, اور یہ ساری صورتحال ہے. لیکن آنے والے دنوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دسمبر بہت سی نئی چیزیں سامنے لے کے آئے گا. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حافظ.